अस्सलामुअलैकुम। आप सब मोमिनीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल पीर महल अज़ादारी तसद्दुक़ रज़ा को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन को लाजमी दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अज़ादारी की वीडियोस मिलती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया। तफ़र्रदा बिल अव्वलिय्यति वल क़िदम ववसम कुल्ल शैइन मा अदाहु बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़ा शाअनुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत वक़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन बअसहु रहमतल लिल आलमीन। खातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। लसियमा अला बक़ियतिल्लाहि फिल अर्ज़ीन मौलाना व मौलल कौनैन साहिबल अस्रि वज़्ज़मान रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनु दाइमु अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अफ़ज़लु अअमालि उम्मती इंतिज़ारुल फ़रज। फिर भी सलवात पढ़ लें मोहम्मद पर अल्लाहुम्मा मुहम्मद व आले मुहम्मद मुअज्जिल फ़रजहुम। सरकार रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुतहर, मेरी उम्मत का अफजल तरीन अमल सरकार हुज्जत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर का इंतज़ार करना। इस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू मसाइल ज़रूरिया फ़िक़्ह के वो ज़रूरी मसाइल जिनका जानना हर बड़े छोटे पर ज़रूरी और वाजिब है। पिछले जुमातुल मुबारक को हम नजासात में आए थे। नजासात में से इन टोटल 12 नजासतें, उनमें से पहली 2 नजासतें दोनों पेशाब। इसके लिए शर्त गुजारिश की थी कि यह किस किस का नजिस है। 2 शर्तें हैं।
اس کے علاوہ باقی کسی کا نجس نہیں ہے۔ دو شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں ہوں تو نجس ہے، اگر وہ شرطیں نہ ہوں تو نجس نہیں ہے۔ پہلی شرط یہ کہ اس کا گوشت کھانا حرام ہو، یعنی حرام گوشت۔ اگر حلال گوشت ہے تو پھر اس کا مثلا جیسے گائے وغیرہ، ان کا گوبر وغیرہ نجس نہیں ہے۔ اگر کپڑوں کو بدن کو لگ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، کپڑے نجس نہیں ہیں، پاک ہیں، کیونکہ وہ خود پاک ہے۔ اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں خون جہندہ ہو۔ خون جہندہ یعنی اگر اس کی رگ گردن کاٹی جائے تو اس سے خون دھار مار کر نکلتا ہو۔ اس عنوان سے مثلا حرام مچھلی ہے، ملی مچھلی، بازار میں گئے ہیں مچھلی کی دکان پر، وہاں پہ وہ مثلا مچھلی کو تراش رہا تھا، بنا رہا تھا، وہ چھینٹے ہمارے اوپر آ کے گر پڑے۔ ویسے تو ہم نہیں کھاتے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ شیعہ یہ مچھلی نہیں کھاتے ہیں، حرام ہے، لیکن اس کو وہ بناتے ہوئے ہم کھڑے ہوئے تھے تو اس کے چھینٹے کپڑوں پر آ پڑے ہیں، تو وہ کپڑے نجس ہیں یا نہیں ہیں؟ تو وہ کپڑے نجس نہیں ہوں گے، چاہے مچھلی حرام ہے لیکن کپڑے نجس نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں دوسری شرط نہیں ہے کہ اس کا خون جہندہ نہیں ہے، یعنی اس کا خون اچھل کر نہیں نکلتا۔ یعنی یہی دو شرطیں ہیں، یہ قاعدہ ہے۔ کوئی بھی چیز ہے اس میں مثلا چھپکلی کے بارے میں اکثر پوچھتے ہیں، جی چھپکلی ہم نے ماری ہے یا اس کا مطلب ہے کوئی چھینٹا میٹا کپڑوں پہ لگ گیا ہے، تو اس طرح اس کے بعد اس کو مارنے کے بعد غسل کرنا یہ حکم ہے، لیکن وہ اگر کپڑوں پر آ کر گر گئی ہے، جائے نماز پہ آ کے گر گئی ہے یا بدن کے ساتھ ٹچ ہو گئی ہے زندہ یا مردہ، تو کپڑے نجس نہیں ہوتے اس کے ساتھ۔ یہ بات واضح ہے جی؟ یعنی شرطیں دو ہیں، ایک حرام گوشت ہو، دوسری شرط، یہ دونوں اکٹھی شرطیں ہیں، یہ نہیں کہ ان میں سے ایک شرط ہو۔ جیسے پیچھے 3 شرطیں گزری ہیں پانی کے، اس میں رنگ بو ذائقہ، ان میں سے کوئی ایک شرط ہو تو وہ نجس ہو جاتا ہے پانی، لیکن اس میں یہ دونوں شرطیں اکٹھی ہوں تو نجس ہے۔ اگر ایک شرط ہے، ایک شرط پوری نہیں ہے تو پھر نجس نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس کے بعد اب بعض افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے گھروں کے اندر مثلا مرغیاں یا اس طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں یہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ مرغی وغیرہ یا اس طرح کے کوئی بھی جانور ہے وہ نجاست کھانے کا عادی ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات مثلا شہروں کے اندر بھی بعض لوگوں نے گھروں کے اندر مرغیاں پالی ہوئی ہیں، رکھی ہوئی ہیں، وہ ایسی ہیں مثلا گندی نالی، ایک ہے کہ عام استعمال والی، ایک ہے گندی نالی، آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو۔ وہ مرغی مثلا ایسی ہے کہ جو نجاست کھانے کی عادی ہو گئی ہے، یا گھروں کے اندر ہے، شہر سے باہر دیہات جہاں پر بھی ہو، وہ مرغی مثلا نجاست کھانے کی عادی ہو گئی ہے، یا کوئی اور جانور ہے وہ نجاست کھانے کا عادی ہو گیا ہے، اور اس نے اتنی نجاست کھائی ہے کہ اس کو کہا جانے لگا ہے کہ یہ نجاست خور ہے۔ مثلا یہ جانور یا یہ مرغی ہے حلال گوشت ہے لیکن نجاست کھانے کا عادی ہو گیا ہے۔ جب وہ نجاست کھانے کا عادی ہو جائے تو وہ بھی نجس ہو جائے گا، وہ بھی نجس ہو جاتا ہے۔ مثلا وہ مرغی جو نجاست خور کہلائے گی تو وہ نجس ہو جائے گی۔ اسی طرح کوئی اور جانور ہے، پرندہ ہے، وہ نجاست کھانے کا اگر عادی ہو گیا ہے تو وہ نجس ہے۔ ظاہر ہے ویسے اس کی اصل تو حلال ہے، وہ تو نجاست کھا کھا کر نجس ہو گیا ہے، اصل اس کی حلال ہے۔ اس کو ہم اگر دوسرے اس میں لیں کہ شیعہ کی اصل کیا ہے؟ پاکیزگی، کیونکہ شیعہ کی خلقت جو ہے وہ طینت پاکیزہ سے ہوئی ہے، اسی طینت سے ہوئی ہے جو طینت محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ فرامین موجود ہے اس پر۔ اس کی اصل اس لیے آپ اس طرف جاتا نہیں ہوں، مگر بات جو ہے اور طرف ظاہر ہے کہ لمبی ہو جائے گی۔
معصومین نے اگر کوئی شیعہ خدا نخواستہ گنہگار ہے اس کو فاسق و فاجر کہنے سے منع فرمایا ہے۔ اگر کسی شیعہ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھیں تو معصومین نے سختی کے ساتھ، بعض جگہوں پر غصہ بھی معصومین نے فرمایا ہے، غصہ یعنی یہ احادیث میں باقاعدہ موجود ہے، معصومین نے غصہ بھی کیا ہے کہ اس کو آپ فاسق و فاجر نہیں کہہ سکتے، شیعہ ہے گنہگار ہے اس کو فاسق و فاجر نہیں فرمایا، وہ فاسق الفعل ہے، فاجر الفعل، اس کا کام فاسق و فاجر ہے، وہ خود فاسق و فاجر نہیں ہے، اس کا کام فاسق و فاجر ہے، وہ خود فاسق و فاجر نہیں ہے۔ معصوم اگر وہ خود فاسق و فاجر ہوتا تو پھر ہماری ولایت کا اقرار نہ کرتا۔ وہ فاسق و فاجر ہے جس نے ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام کا نعوذ باللہ انکار کیا ہے۔ اب یہ شیعہ ہے کیوں؟ اس کی تینت پاک و پاکیزہ ہے، اب گناہ کرنے کی وجہ سے خدا نخواستہ اس کا کام فاسق و فاجر، اس کا کام گندہ ہو گیا ہے، یہ خود گندہ نہیں ہے، اس کے اندر پاکیزگی موجود ہے، وہ پاکیزگی ہاں یہ بھی ایک جملہ ہے کہ محبت علی علیہ السلام کا خاصہ ہے کہ بہرحال وہ بندے کو زندگی کے کسی بھی مرحلے میں واپس اس پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ ہے کہ محبت خالص ہو، اگر محبت خالص ہے، چاہے بندہ جتنا بھی گناہوں میں ڈوب چکا ہو، کسی نہ کسی لمحے زندگی میں اس کے امکان رہتا ہے کہ یہ محبت آل محمد علیہ السلام، ولایت محمد و آل محمد علیہ السلام اس کو واپس پلٹا لیتی ہے، چاہے جیسا ہی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کی اصل جو ہے وہ پاکیزہ ہے، اس کی تینت اور خلقت جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہے، اور کل شیء یرجع الی اصل، ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹ کر جاتی ہے، کیونکہ اس کی اصل پاکیزہ ہے، اس لیے پاکیزگی کی طرف بہرحال چلا جائے گا زندگی کے کسی لمحے، خدا یا معصومین علیہ السلام کی نظر کرم ہوگی اور اس کو توبہ نصیب ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو یہ بات واضح ہے جی، کسی شیعہ کو فاسق و فاجر نہیں کہنا چاہیے۔ بعض اوقات میں 2 نمازوں کی عادت ہو گئی، یا مثلاً 2 تسبیحیں پڑھ لیں، یا 2 دن مصلی پہ آ گیا، مسجد میں آ گیا، تو میرے اندر جو ہے وہ تکبر پیدا ہو گیا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیا، تو یہ انتہائی شیطانی چال ہے، نفسانی چال ہے۔ کسی کو بھی حقیر نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ ہر کسی کو اپنے سے بہتر، میرے عمل پتہ نہیں قبول بھی ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، یہ مجھے کیا پتہ ہے، پڑھ تو میں رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری عادت ہو سکتا ہے میں عادی ہو گیا ہوں، بعض اوقات عادی ہو جاتا ہے بندہ، وہ عبادت نہ کر رہا ہوں بلکہ عادت کو پورا کر رہا ہوں، تو یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس میں بہرحال یہ ہے کہ کسی دوسرے کو فاسق و فاجر کہنا یا اس کو ذہنی طور پر کم تر سمجھنا، یہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں جو ہے یہ بالکل منع ہے۔ اب اسی طرح وہ بیچارہ حلال گوشت ہے، جانور مرغی ہے یا دوسرا جانور ہے، وہ اصل اس کی حلال ہے، نجاست کھانے کی وجہ سے نجس ہو گیا ہے، تو اس کا ایک طریقہ، جیسے اس کے لیے پاکیزگی کی طرف واپس پلٹنے کا طریقہ توبہ ہے، توبہ کرے یا مثلا آنسو بہائے، استغفار کرے تو دوبارہ اصل کی طرف لوٹ جائے گا۔ اسی طرح اس کا طریقہ ہے استبراء، اس جانور کا، مرغی کا، اس کا استبراء کیا جاتا ہے۔ اس کا استبراء جو ہے اب ہر ایک کے لیے مخصوص، وہ البتہ جو ہے وہ مطہرات جب بیان ہوں گے تو اس کی کچھ تفصیل وہاں پہ آ جائے گی۔ اس کا استبراء کیا جاتا ہے، اس استبراء کے بعد وہ چیز پاک ہو جاتی ہے۔ تو چلے ذکر آ گیا ہے تو اس کو یہیں پہ بیان کر دیتے ہیں، پھر ادھار کیوں کریں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اب اس میں یہ ہے کہ استبراء کا طریقہ یہ ہوگا، مثلاً مرغی ہے، نجاست خور ہو گئی ہے، اس کو 3 دنوں کے لیے، مرغی کے لیے 3 دن ہے، 3 دنوں کے لیے اس کو قید کر دیں گے، بند کر دیں گے، پابند کر دیں گے، یعنی آپ چاہے وہ گڈے کے اندر کہہ لیں یا
کمرے کے اندر، پنجرے کے اندر، جہاں پر بھی اس کو مطلب مقید کریں گے، قید کریں گے کہ وہ آزاد نہ رہے۔ اب اس کو قید کرنے کے بعد 3 دن تک اس کو پاک و طیب غذا دی جائے گی، تو وہ واپس پلٹ آئے گی اپنی اصل حلیت پر، یعنی وہ دوبارہ پاک و طاہر ہو جائے گی۔ اچھا، اب جب تک اس کا استبراء نہیں ہوا اس وقت تک اس کی بیٹ وغیرہ یا اگر دوسرا جانور ہے تو اس کا گوبر یا مینگنے جو بھی ہے وہ پیشاب، وہ سب کچھ نجس رہے گا جب تک اس کا استبراء، اس کا وہی حکم ہوگا جو انسانی بول و براز کا ہے، جب تک وہ نجس ہے۔ جب اس کا استبراء ہو گیا تو اس کے بعد وہ چیز اب پاک و حلال ہو گئی ہے، تو اب مرغی کی بیٹ جو ہے وہ بدن کو یا کپڑے کو نجس نہیں کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ تیسری نجاست ہے منی، مادہ حیات، جسے کہا جاتا ہے یہ کس کس کی نجس ہے؟ یہ ہر وہ یعنی انسان اور ہر وہ حیوان، اس میں ایک شرط ہے، ہر وہ حیوان جو خون جہندہ رکھتا ہے اس کا، یعنی خون اس کا دھار مار کر نکلتا ہے، اس کا یہ مادہ جو ہے وہ نجس ہے، چاہے جس طرح سے بھی، حلال طریقے سے یا خدا نخواستہ ناجائز طریقے سے اخراج ہو، اختیار سے ہو، بے اختیاری ہو، جس طرح سے بھی ہو، وہ ثواب اور گناہ وہ علیحدہ بحث ہے، مسائل کی اس میں اس کے نجاست میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مادہ حیات جو ہے یہ بہرحال نجس ہے، انسان کا بھی اور ہر وہ حیوان، چاہے اب اس میں خون جہندہ رکھتا ہے، مثلا بکرا ہے یا باقی چاہے حلال گوشت جانور ہیں، ان کا بھی یہ مادہ جو ہے وہ نجس ہے۔ اگر کپڑوں کو بدن کو لگ جائے تو نماز نہیں ہوگی اور اس کے لیے اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد 3 رطوبتیں ہیں جی، مزی، ودی اور وضی، یہ بھی اس میں بعض اوقات جو ہے ہمارے اکثر سوال کر لیتے ہیں نوجوان یا افراد، اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ دھیان کی ضرورت ہے کہ جو نجاسات، یہ پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، جو نجاسات بیان کی جائیں گی صرف وہی نجاستیں ہیں، ان کے علاوہ کوئی نجاست نہیں ہے۔ اگر کچھ نجس ہوگا تو ان کی وجہ سے نجس ہوگا، ویسے وہ نجس نہیں ہے۔ اب اس میں پہلی چیز ہے جی مزی۔ مزی مقام پیشاب سے ہی خارج ہوتی ہے، یہ بوقت شہوت، اب چاہے وہ پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، بوقت شہوت، مثلا بیوی کے ساتھ بندہ گپ شپ لگا رہا ہے، یا یعنی بوقت شہوت جو ہے اس کا اخراج ہوتا ہے پانی جو منی کے علاوہ ہے، یہ پاک ہے، یہ پاک ہے، کپڑوں کو لگ جائے تو اس سے وضو بھی باطل نہیں ہوتا، اگر بندہ باوضو ہے اور یہ مطلب نکل آیا ہے تو اس سے وضو بھی باطل نہیں ہوتا، اسی طرح بندہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ نجس نہیں ہے، پاک ہے۔ اس کے بعد وضی، یہ اکثر جو ہے یہ اخراج مادہ حیات کے بعد خارج ہوتی ہے، یعنی اکثر کیا ہوتی ہی اس کے بعد ہے، منی کے خارج ہونے کے بعد خارج ہوتی ہے۔ البتہ اب ظاہر ہے کہ اس میں کچھ زیادہ چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں تو زیادہ تفصیل نہیں گزارش کر سکتے، کہ اس میں یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کے اخراج کے بعد پاکیزگی کر لینی ہوتی ہے غسل سے پہلے بھی، اب وہ دھو لیا ہے تو اس کے بعد اب یہ ہے کہ بندے نے کپڑے جو پہنے ہوئے ہیں جس پہ نجاست نہیں لگی تھی اس پہ اب یہ لگ گئی ہے، اگر یہ لگ گئی ہے تو اس سے کپڑے نجس نہیں ہوں گے، تو یہ پاک ہے۔ اس کے بعد ودی، یہ بعض اوقات پیشاب کے بعد خارج ہوتی ہے، پیشاب کے بعد اگر کثرت سے ہو تو ظاہر ہے کہ بیماری، اس کو طبیب اطباء حضرات جو ہے اس کو بیماری میں شمار کرتے ہیں، بہرحال یہ ہے کہ یہ پاک ہے، یعنی اس سے کپڑے نجس نہیں ہوتے۔ ان تینوں رطوبتوں سے نہ وضو باطل ہوتا ہے، نہ غسل واجب ہوتا ہے، اور نہ ہی یہ نماز سے مانے ہیں، نہ اس سے کپڑے نجس ہوتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر، اللہم محمد و آل محمد وعجل استغفار کر لیا جائے تو
نہیں استبراء نہ بھی ہو تو بھی اس سے کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان کے لیے البتہ وہ مسئلہ اس کے لیے ہے کہ اگر بندے نے طہارت وغیرہ کی ہے، طہارت کے بعد رطوبت خارج ہوئی ہے، اب رطوبت خارج ہوئی ہے، اس بندے کو یہ شک ہے کہ یہ کیا ہے، یہ پیشاب کا قطرہ ہے یا ان رطوبتوں میں سے کوئی رطوبت ہے، یہاں پر وہ مسئلہ ہے استبراء کا۔ اب اگر اس نے استبراء کیا ہوا تھا، وہ استبراء نہیں ہے کہ مرغی والا، یہ استبراء آپ اکثر جانتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ وہ یہاں پہ بیان نہیں کیا جا سکتا وضاحت کے ساتھ، آپ سمجھتے ہیں۔ اگر اس نے استبراء کیا ہوا تھا تو پھر اس رطوبت کو پاک سمجھا جائے گا، وہ رطوبت پھر پاک ہے۔ جو مشتبہ رطوبت ہے، جس کے بارے میں شک ہے کہ یہ پیشاب ہے یا دوسری رطوبت ہے، کچھ اور ہے، اور اگر اس نے استبراء نہیں کیا ہوا تھا تو پھر وہ رطوبت جو ہے وہ نجس شمار کی جائے گی۔ یعنی استبراء کا یہ کوئی بہت بڑا فائدہ ہے کہ وہ پیشاب کی نالیاں وغیرہ سارا بالکل صاف ہو جاتی ہیں، بعد میں شک و شبہ نہیں رہتا۔ خداوند رحمن الرحیم ہمیں دین سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی محمد۔